بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کے قریب تھی، اور یہ بہت کم عمر میں نبوت کے شروع ہی میں اسلام لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، پہلے کی بات اور تھی، لیکن ابو لہب اسلام کی وجہ سے اب تو رسول اللہ کا دشمن بن چکا تھا۔ اوپر سے ابو لہب کی رسوائی کا بیان جیسے ہی قرآن میں نازل ہوا تو ابو لہب کو جیسے ہی اس صورت کے نازل ہونے کا پتہ چلا تو اپنی ذلت اور رسوائی کا سن کر خوب آگ بگولا ہو گیا، اور گھر جا کر اپنے بیٹے سے جھگڑا کیا کہ فوراً محمد کی بیٹی کو طلاق دو، جس کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ کو اتنا مجبور کیا کہ اسے طلاق دینا پڑی۔ عتبہ کا کیا انجام ہوا یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، اور آقا کریم کی دوسری بیٹی کے ساتھ ابو لہب نے کیا کیا یہ بھی بتاؤں گی۔ آقا کریم کو بیٹی کی طلاق کا اتنا صدمہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر سے بہترین عطا فرمایا، اور آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد ان کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اس لیے یہ دونوں میاں بیوی صاحب الہجرتین کہلاتے ہیں، یعنی 2 ہجرتوں والے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ بدر میں شدید بیمار تھیں، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا۔ جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے پہنچ کر مدینے والوں کو جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری دی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی وجہ سے اپنی پیاری بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے واپس آ کر جو مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا، انہی کے برابر حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، اور جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی انہی کے برابر اجر اور ثواب کی عظیم بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی کا احوال بتاؤں گی، جو ابو لہب کے بد نصیب بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کا یہ بیٹا بہت ہی بد نصیب نکلا، اور اس کافر نے اپنے باپ کے کہنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو نہ صرف طلاق دی، بلکہ اس ظالم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر انتہائی گستاخی کی کہ آقا کریم کو برا بھلا کہا، اور کتوں کی طرح ہمارے معصوم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین کا مبارک کرتا بھی پھاڑ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ بہت غمگین ہوئے، اور آپ نے اپنی مقدس زبان سے فرمایا کہ اے اللہ، اس عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما دے۔ ناظرین، یہاں میں تھوڑا سا ٹھہر کر آگے کا واقعہ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ذرا سوچیں اس معصوم باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دی جا رہی تھی کہ وہ اس دین کو چھوڑ دیں، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کو بچانے کے لیے کس کس کی اور کون کون سے رشتوں کی قربانیاں فرما رہے تھے۔ مکہ کے سرداروں کا دباؤ، قبیلے کا دباؤ، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا دباؤ، اذیتیں، تکلیفیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا غم۔ آج اگر ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے کوئی دکھ ہو تو ہم فوراً کمپرومائز کر لیں گے، اور ہمارے آقا جو 2 جہاں کے سردار ہیں وہ چاہتے تو ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلوں کو حل فرما دیتا، لیکن وہ اپنی امت کی خیر خواہی اور اس امت کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنی ہر آزمائش پر صبر فرمایا۔ خیر ناظرین، ابو لہب اور اس کا بیٹا
تجارت کے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب نے ان کو بتایا کہ یہاں بہت درندے ہیں، آپ لوگ دھیان سے رہنا۔ ابو لہب نے پریشان ہو کر کہا، میرے بیٹے کے سب ارد گرد رہنا، اس کو محمد نے ہلاکت کی بد دعا دی ہے۔ ناظرین، اس کی سوچ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ محمد کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ اس کا دین غلط ہے، اور دوسری طرف اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اسے اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پورا کرے گا۔ خیر، اس نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات کو اچانک ایک شیر آیا اور وہ سب کو ارد گرد سب کو چھوڑ کر درمیان میں عتیبہ کے بستر تک پہنچ گیا اور اس کے سر پر جھپٹا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ اس کے بعد اس شیر کو سب لوگوں نے بعد میں تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اسے سزا ملی، اور دوسرا بیٹا عتبہ جس نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کی تھی، اس پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد اس نے اور اس کے ایک اور بھائی معتب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو عتیبہ نے طلاق دی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی دو بیٹیوں سے نکاح کی فضیلت ملی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ آپ کی دو بیٹیاں ایک کی وفات کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا شعبان 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہر رشتے کی داستان عظیم ہے۔ کوئی آپ کا جان نثار ساتھی تھا تو کوئی آپ کی جان کا دشمن، جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے چنا وہ جنت پا گیا، اور کوئی مردود کافر ہی مرا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی اور موت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں رکھے اور بروز محشر ان کے غلاموں میں ہی اٹھائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔